صفحہ نمبر 263 آیت نمبر 87 الا رحمۃ من ربک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا رحمۃ من ربک ان فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صدق الله العظيم. إلا رحمة من ربك. اس سے پہلی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہماری قدرت یہ ہے اگر ہم چاہیں کہ جو وحی ہم نے بھیجی ہے اس کو واپس سلب کر لیں، لے لیں واپس اسے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہم واپس لے لیں تو کوئی مزاحمت کر لے آگے سے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن نہیں سلب کر رہے اس کو، ہماری قدرت تو ہے لیکن سلب نہیں کر لے نہیں رہے اس کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ پر ہماری رحمت ہے. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی رحمت ہے نا کثیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے رحمت ہے. اس لیے امت نے اتنے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ان سے واپس قرآن چھینا نہیں. اجتماعی سطح پر، اب انفرادی سطح پر ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے میں کتنا اللہ کا وفادار ہوں اور کتنا میں اللہ کا نافرمان ہوں. اس کے باوجود اس نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں. میری زبان پر اس نے تالے نہیں لگا دیے کہ اب میں پڑھنا چاہوں اور نہ پڑھ سکوں، ایسا نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی رحمت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر کیا ہے اللہ کی رحمت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ پر ہمارا جو فضل ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا فضل ہے ہمارے آپ پر. اور پھر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. تو جس کے پاس جتنی دولت بڑی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اس کے دشمن اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس سے وہ دولت لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب چونکہ ابلیس کو تو لعین کو پتہ ہے نا، اور ابلیس کے جو ماننے والے ان کو پتہ ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہے جو ان کے پاس موجود ہے. کیونکہ وہ خود تو جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے نہیں، تو پھر جو چیز موجود ہے ہمارے پاس اس کا حسد ہی بہت ہے. یہ ان کے پاس نہ رہے، ہم تو نہیں حاصل کرتے لیکن ان کے پاس رہے. حسد سے کہتے ہیں نا مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حسد ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی اعتبار سے جو ہے نا وہ قرآن کریم کو تم سے لینے کی کوشش کریں گے. ایک تو ایک دل کا نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو یہ مل گیا، پھر اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسے دور رہیں، اور پھر اس دور کرنے کے بہت سے طریقے ہیں ان کے پاس. ان طریقوں کو بروئے کار لاتے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس قرآن جیسا کہ قرآن بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے، اس کے اندر کچھ جو ہے نا وہ اپنی چیزیں ڈال دی جائیں، کچھ گڑبڑ کی جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا محافظ میں خود ہوں. سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، سارے انسان اپنی ٹیکنالوجی کا عروج پکڑ کے اس کو لے آئیں، پھر جنات سارے کے سارے آگے جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، کوپریشن ہو، مدد بھی کریں، اور پھر ایسا قرآن جیسا کوئی قرآن بنانے کی کوشش کریں. فرمایا اس جیسا قرآن بنا سکتے ہی نہیں. کیوں؟ یہ مخلوق ہے، سارے کے سارے انسان، سارے جنات مخلوق، تو مخلوق اپنی کوشش کرے گی. یہ قرآن خالق کا کلام ہے، تو اس جیسا پھر ممکن ہے ہی نہیں، بنا ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوشش تو انہوں نے بہت کی، ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے انہوں نے کوشش کی ہے کچھ کرنے کے، لیکن نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کہ جب نہیں ہو سکتا نا، مان لیں اللہ کا کلام ہے، اس قرآن کے اندر غور و فکر کریں، اس قرآن پہ غور و فکر کریں. اس قرآن کے اندر ہم نے انسانوں کے لیے، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے ہر قسم کے مضامین بیان کر دی. اور مضامین کی طرف توجہ کریں، چاہے وہ مضامین کا تعلق جو ہے وہ ترغیبی مضامین ہیں، کوئی مواعظ ہے، اس کے اندر نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں بڑی بڑی قرآن کے اندر. یہ چیز بیان کی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں. نصائح ہیں، نصیحتیں ہیں، نصیحت پکڑے لوگ. پھر عقائد کا بیان کیا کہ بندے کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے، نظریات بیان کی، نظریات کیا ہونے چاہیے، سب کچھ بیان. احکامات بیان کر دیے، احکامات کس طرح تم نے چلنا ہے، احکامات بیان کر دیے. پھر اس کے اندر ایسے مضامین جن سے لوگوں کو ترغیب ملتی ہے اللہ کی طرف رخ کرنے کی، اور پھر اللہ سے بے رخی کرنے کی ترغیب بھی ہے، ڈراوا ہے. اللہ کی طرف رخ کرنے کی ترغیب ہے، اللہ سے رخ موڑنے کی اور بے رخی کرنے کی ترغیب، ڈراوا موجود ہے کہ اللہ سے رخ نہیں موڑنا، اعراض نہیں کرنا. اللہ کے طرف عوامر ہیں، اس کے اندر نواہی ہیں. نواہی عوامر امر جو اللہ حکم دیتا ہے، نواہی نہیں جن سے اللہ منع کرتا ہے. تو عوامر ہیں، نواہی ہیں. قرآن کے اندر اخلاقیات، آداب، مباشرت، لفظ غلط ہو گیا، معاشرت. یہ زمین کے اوپر کیسے زندگی گزارنی ہے، زمین میرا دوسرے کے ساتھ طرز عمل کیسا ہوگا، والدین کے ساتھ کیسا ہوگا، اولاد کے ساتھ کیسا ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوگا، محلے داروں کے ساتھ کیسا ہوگا، تمام کے تمام انسانوں کے ساتھ کیسا ہوگا، بغیر فرق کیے ہوئے کسی مذہب کا کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے میرا دوسرے انسان سے تعلق کیسا ہے، معاشرت سکھا دی. معاشرت زمین کے اوپر، پھر زمین کے نیچے زندگی گزارنی ہے، وہ کیسے، اس کے لیے کیا کرنا ہے. زمین کے نیچے بھی تو جانا ہے نا، قبر کے اندر وہ الفاظ. پھر آخرت کی معاشرت سکھائی ہے تو آخرت بھی سکھا دی، حشر نشر سارے مضامین. تو کسی قسم سائنس فلکیات کو بھی چھیڑتا ہے قرآن، فلکیات کو بھی بیان کرتا ہے، ارضیات کو بھی بیان کرتا ہے. یہ جو آج فلکیات کی متعلق تحقیقات کر رہے ہیں، جو بیسک کلیو ہے وہ کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے. قرآن نے بیسک کلیو کو نہ دیے وہ ہوتے آگے چل نہ سکتے. کوئی بھی بیسک کلیو موجود ہو اس سے آگے بڑھنا چلتا ہے. وہ پہلے چوروں کو پکڑنے کے لیے کھڑا ہوگا، کھڑا
کھرے سے چلتے تھے آگے ہیں جی. قرآن نے ساری چیزیں دی ہیں. قرآن نے کو بیان کر دیا تھا نا کہ یہ ہر ایک سیارہ جو ہے اپنے مدار میں چل رہا ہے. یہ بیسک کنسیپٹ دیا. حالانکہ سائنس تو جو ہے نا وہ روز بروز ترقی کر رہی ہے, نئے نئے اسرار و رموز ظاہر ہو رہے ہیں. تو یہ تو نہیں پتا تھا ان کو بھائی کہ سورج جو ہے وہ اپنے یہ بھی مدار میں چلتا ہے. لیکن کیا ہوا, ترقی پہ لڑائی کرتے تھے ہمارے ساتھ. قرآن کہتا ہے سورج چلتا ہے, سورج تو کھڑا ہوا اپنی جگہ پر. لیکن اب وہ بھی کہتے ہیں کہ سورج بھی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, چکر لگا رہا ہے. مانتے ہیں قرآن والشمس تجری لمستقر لہا, اپنے مستقر میں اپنے مدار کے اندر سورج چل رہا ہے. تو فلکیات کو بیان کرتا ہے, ارضیات, سارے مضامین بیان کرتا ہے. تو ہونا تو یہ چیز مان لینا چاہیے تھا نا پھر. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اکثر لوگوں نے انکار ہی کیا ہے اس کا. چاہیے تھا ماننا, لیکن اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے. اللہ رحمت من رب کا, مگر یہ کہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے جی. وہ پیچھے ہے نا جو ہے انشئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک, اگر ہم چاہیں تو جو آپ کی طرف وحی ہے اس کو لے لیں, صرف کر رہے ہیں اس کو. لیکن فرماتا ہے اللہ رحمت من رب کا, آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ اس کو ہم واپس نہیں لے رہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا, بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. یہ کبیرہ, کبیر کا مطلب بڑا, بہت بڑا. کہاں سے مانا بہت کا ترجمہ کبیر رات کے اوپر دو زبریں تنوین. اس تنوین کا تنوین تعظیم کی, جو زیادتی کو کبیر کے معنی کے اندر زیادتی کو بیان کر رہے تو مانا کہ وہ بہت بڑا. قل آپ فرما دیجیے لئن اجتمعت الانس والجن, اگر جمع ہو جائیں سارے کے سارے انسان, والجن اور سارے کے سارے جن, یہ سارے کے سارے انسان سارے کے سارے جن کہاں سے مانا ہے؟ الانس کے شروع میں جو الف لام ہے, یہ الف لام, اور الجن کے شروع میں جو الف لام ہے, اس لیے سارے کے سارے استغراقی الف لام سب کو جو ہے شامل ہے. الا ان یاتوا, سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن جمع ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ وہ لے آئے بمثل ھذا القرآن, اس قرآن کی طرح کوئی قرآن, بمثل اس قرآن کی طرح, لا یاتون بمثلہ, قرآن کی مثل نہیں لا سکتے اس کی مثل اس جیسا. فلو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی بنے, اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بنے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور البتہ پکی بات ہے ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر من کل مثل, ہر قسم کے مضامین. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, پھر اکثر لوگوں نے اس کا انکار ہی کیا ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, اکثر لوگوں نے اس کا انکار ہی کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا مانتے, کیونکہ ہر قسم کے مضامین ہیں, ہر شعبہ زندگی کو قرآن نے بیان کیا اور اس کی طرف پر بیان کر دیا ہے. لیکن ہر شعبے کا انسان اس سے استفادہ بھی کرتا ہے, لیکن مانتا بھی نہیں, انکار بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھنا عمل کرنے کی توفیق عطا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.